جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. روز ہم آپ کے لیے ایک ٹاپک لے کر آتے ہیں اور جو ہم مین جو ہمارا ٹاپک ہے خدا کی ذات اور صفات پر ایمان، خدائے بزرگ و برتر. تو ہم اسی کے کنٹینیو کرتے ہوئے اس میں مختلف ٹاپکس لے کر آتے ہیں. آج ہم تھوڑا سا ثقافت کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. ثقافت کے بارے میں ہم نے ابھی تک کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، تو اس کو تھوڑا سا آج ہم کر لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اور اس کو رات اور دن کی بخشش بھی کم نہیں کرتی. فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے کس قدر خرچ کیا ہے، لیکن جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے. فرمایا کہ آسمان اور زمین کو بنانے سے پہلے اس کا عرش پر آسمان اور زمین کو بنانے سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں رزق کی ترازو ہے. کسی کے لیے اسے جھکا دیتا ہے اور کسی کے لیے اسے اونچا کر دیتا ہے، یعنی کسی کو زیادہ روزی دیتا ہے اور کسی کو کم. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور سخاوت اور کے ساتھ میں ایک درگزر کی بھی حدیث سنا دیتی ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک تکلیف دہ بات سن کر صبر کرنے کا تعلق ہے، کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ صابر نہیں. لوگ گستاخی کی اس انتہا پر جا پہنچتے ہیں کہ اس کے لیے اولاد قرار دے دیتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں عافیت دیتا ہے اور رزق عطا فرماتا ہے. صحیح بخاری. دونوں جو ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. وہ اس طرح میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو رزق ہے وہ ہمارے ہاتھ میں کیوں نہیں دیا. اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ ایک دوسرے کا نوالا بھی چھین لیتا. انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا تو وہ کسی کو جینے کا حق ہی نہیں دیتا، اس کو بھوک سے، پیاس سے، ہر طرح کی تنگی سے مار دیتا، وہ خود خدا بن جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے رزق دیکھیں، جو چھوٹی سی چونٹی کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اور ہمیں بھی. اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی بھوکا نہیں سلاتا. اور جو اس کی راہ میں ہم 1 روپیہ 1 پیسہ بھی اگر خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو وہ اللہ کے اوپر قرض ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کا قرض نہیں رکھتا. اور جب ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اگر 1 پیسہ دیتے ہیں تو وہ ہمیں 10 گنا اس کا واپس کرتا ہے. اگر ہم کسی کو ایک نوالا کھلاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق ہمارے رزق میں ڈال دیتا ہے. تو اللہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ جو ہیں رحمان ہیں، رحیم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. اور جب اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو بے حساب اور بے پناہ اور مانگیں، اور اس کی دولت میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. تو اور یہ جو ہے اس میں دوسری جو حدیث ہے اور جو صبر کا تعلق ہے، ہمیں اس پہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا بلیو ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھیں کبھی بھی کسی پہ ہمیشہ کوئی ایک چیز نہیں رہتی. اگر تکلیف ہے، اگر انسان تکلیف میں ہے تو لازم ہے کہ اس کو خوشی بھی ملے گی. اگر انسان بہت اگر خوش ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ، اور اچھا اور برا ٹائم سب نے دیکھنا تھا، اچھی بری چیز سب نے محسوس کرنی ہوتی ہے. تو کبھی بھی جو صابر ہوتا ہے اور صبر کا جو پھل ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر میں کس قدر جو ہے اپنی رحمت اس کو رکھی ہے، اور صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کتنی عافیت عطا کرتے ہیں، رزق عطا کرتے ہیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہوتا ہے، کبھی بعض دفعہ لوگ جو ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، لیکن برے الفاظ القاب سے بھی کرنے لگتے ہیں. کچھ لوگ اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں، کچھ کر دیتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ شرک کرنے لگتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ ان سب چیزوں کی پھر معافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کریں گے.
دو چیزیں، ایک جو اپنے بندوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ جو کیا ہوگا، اور دوسرا شرک. یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پہ کریں اور ایمان والی ہمیں زندگی عطا فرمائیں. آمین. میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اینڈ سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.